اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 6 الحمدللہ ختم کر لی تھی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تختی نمبر 7 کو شروع کریں گے۔ اگر آپ نے ہماری قاعدے کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے وہ جا کے دیکھیں تاکہ آج جو ہم سکھائیں گے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ پچھلی ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ کافی سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7 حروف مدہ۔ اس علامت یعنی یہ جو علامت ہے یہاں پر، یہ جو ہمارے پاس سائن ہے، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں واؤ کے اوپر جو سائن ہے، یا کے اوپر جو سائن ہے، یہ جو ہمارے پاس سائن ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی جزم کا ذکر کیا ہے۔ آج آپ کو صحیح سے پتہ چل چکا ہے کہ جزم کس کو کہتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر واؤ پہ اگر جزم آ گیا ہے تو واؤ کو ساکن حرف کہیں گے، یعنی واؤ ساکن کہیں گے۔ یا پہ جزم آ گیا ہے تو یا کو یا ساکن پڑھیں گے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب متحرک حرف کون سا ہے؟ متحرک حرف ہر وہ حرف جس پر زبر زیر یا پھر پیش ہو۔ کوئی سا بھی حرف اگر آپ کے پاس ہے، اگر اس پر زبر زیر پیش یا پھر کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو متحرک حروف کہتے ہیں۔ یہ جو جزم ہے اگر یہ کسی لفظ پر آ جائے تو یہ اپنے سے پہلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با۔ واو ساکن، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ یا ساکن، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ با الف زبر با۔ میں نے آپ کو بتایا تھا الف مدہ، میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو یہاں پر جو ہے با کے ساتھ جو ہے یہ جو الف ہے اس کو الف مدہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو الف مدہ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں یہ الف جس بھی لفظ کے ساتھ آئے گا اس لفظ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں با الف زبر با، اور یہاں پر ہمارے پاس واو ساکن آ رہا ہے اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، تو یہاں پر بھی واو مدہ ہوگا، با واو پیش بو۔ یہاں پر یا ساکن آ رہا ہے اور یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، جیسے کہ آپ نے اوپر پڑھا، تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، با یا زیر بی، بابو بی۔ چلیے تختی شروع کرتے ہیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ ایک الف کے برابر ہر لفظ کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف مدہ ہوگا، اس لفظ کے اوپر واو مدہ ہوگا اور اس لفظ کے اوپر یا مدہ ہوگا۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تا الف زبر تا، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ ایک بار سبق کو دوبارہ پڑھیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا میں آپ کو ان شارٹ ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے پاس سائن ہے، اس سائن کو جو ہے ہم جزم کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر بھی جزم آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اور ہم نے آج کی ویڈیو میں یہ سیکھا ہے کہ الف مدہ کس طرح کرتے ہیں، واو مدہ کس طرح کرتے ہیں اور یا مدہ کس طرح کرتے ہیں۔
الف مدہ پر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، واو مدہ پہ بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یا مدہ پہ بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔